السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر اور نصیب کا عجیب اتفاق ہے، جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی اکثر وہ نظر نہیں آتی، اور جو چیز نظر میں آتی ہے اکثر وہ نصیب میں نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی واقعہ ہمارے معاشرے میں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جب سے مرکزی حکومت بنی ہے 2014 سے، جب سے لے کے اب تک ہمارے وزیر اعظم جس کا نام ہے نریندر مودی، ان کے والدہ کو میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ ان کا نام مودی رکھے ہے، اور مودی بالکل سٹیک اور بہت ہی اچھا نام رکھے ہے۔ کیونکہ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں، مودی MODI، مین آف ڈسٹرائنگ انڈیا، یہی آدمی ہے پورے ہندوستان کی GDP، پوری ہندوستان کی اکانومی، پورے ہندوستان کا سیکولرزم، پوری ہندوستان کی محبت اور بھائی چارہ ختم کرنے والا اگر آدمی ہے تو وہ نریندر مودی ہے۔ آج نریندر مودی کے صدارت میں جس طرح سے بارڈر کے اوپر ہمارے نوجوان سینک شہید ہو رہے ہیں، ناقابل قبول ہے اور بہت ہی شرمناک ہے۔ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ مرکزی حکومت بنی ہے، جب سے لے کے اب تک، اگر یہ لوگ آواز اٹھائیں گے تو لو جہاد کے اوپر آواز اٹھائیں گے، اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو گوشالاؤں کے اوپر آواز اٹھائیں گے، اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو ٹرپل طلاق کے اوپر آواز اٹھائیں گے، اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو کپڑوں کی بنیاد کو دیکھ کے آواز اٹھائیں گے، اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو فرقہ پرست سوچ رکھ کر آواز اٹھائیں گے، اگر یہ آواز اٹھائیں گے تو یہاں کے جو ہندوستان کے واسی ہے ان لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرنے کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ آج جس طرح سے ہمارے 2 نوجوان سینک اور ایک بہادر آفیسر جس طرح سے شہید ہوا ہے، بہت ہی شرمناک ہے میرے بھائی، بہت ہی شرمناک ہے۔ اگر یہ لوگوں کو سیاست چمکانی ہوتی ہے تو یہ لوگ ہندو مسلمان کا کارڈ کھیلتے ہیں۔ کہاں گئے وہ اچھے دن؟ کہاں گئے وہ 15 لاکھ روپے؟ کہاں گئے وہ بھائی چارے کے دن؟ کہاں گئے وہ محبت والے دن؟ آج ہندوستان کا بچہ پوچھتا ہے کہاں گئے ہمارے اچھے دن؟ آج بہت ہی شرمسار ہو چکی ہے پوری انسانیت۔ اگر آج ایک ہندوستان میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایک فرقہ پرست سوچ ڈال دی جاتی ہے۔ اگر ہندو مسلمان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو اختلافات کے نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بودھ ہو، ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اور متحد ہو کر اتحاد لانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو طاقت دینے والوں، تم لوگوں کو بھی میرا چیلنج ہے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ اگر تم لوگ سوچ رہے ہو کہ اس دنیا میں ہم پیسوں کی بنیاد پر بچ جائیں گے، ہم طاقت کی بنیاد پہ بچ جائیں گے، ہم لنکس کی بنیاد پہ بچ جائیں گے، تو یاد رکھو اللہ کے پاس پکڑ ہوگی اور پوچھ ہوگی۔ اگر ایک مسلمان کو داڑھی پکڑ کر مارا جا رہا تھا تو تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اگر ایک مسلمان کو کپڑے کی پہچان دیکھ کر مارا جا رہا تھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم یہ نہیں بولتے، کسی کا نام لے کے ٹارگٹ کرنا نہیں چاہتا، مگر آج بھائی چارے کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہندو مسلمان کو ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو اختلافات کے نظروں سے دیکھیں اور ہم اپنے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کر لے کہ آج ہم ایک انسان بولنے کے لیے بھی قابل نہ رہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج دیکھیے، کبھی تو چائنا مر کر چلے جاتا ہے اور کبھی تو پاکستان کے نام پر یہاں پر راجنیتی گرم کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ ارے کبھی تو یہ حد تو یہ ہو گئی کہ نیپال بھی مار کر چلے جا رہا ہے۔ تو ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو سپورٹ کر کیا فائدہ؟ اور ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو اور طاقت دینے والے ان لوگوں کو بھی میرا چیلنج ہے، تم لوگ کو بھی جو فائدہ ہے وہ دنیا کے مفاد کے لیے فائدہ ہے، اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ ایسے فرقہ پرست طاقتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر عزت ہے تو کمیونلزم کی عزت ہے، اگر آج سیکولرزم کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کے اوپر سیڈیشن چارجز بک کیے جاتے ہیں۔ آج آدمی ایجوکیٹ ہوتا ہے، اگر آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر گندے کیسز ملوث کر دیے جاتے ہیں۔ تو یقین مانیے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کو آواز ایک بلند کرنے کا اور وہ محبت واپس لانے کا
अरे नरेंद्र मोदी, तेरे अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए, जो दिन तूने छीन लिए वो वापस कर दे, वो वापस कर दे, नहीं तो हम ही छीन कर लाएंगे। क्योंकि आज हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या जैन हो या बौद्ध हो या कोई और कम्युनिटी का हो, आज बहुत परेशान है। आज किसान परेशान है, आज मजदूर परेशान है, आज गरीब तबके का वो आदमी परेशान है। आज एक टाइम का खाने के लिए एक माँ बिलबिलाती है अपने औलाद के लिए, और एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। क्यों? आज ऐसी परेशानियां हर घर में है मेरे भाई। आज सोचो समझो, तुम लोग ऐसे फिरकापरस्त ताकतों का सपोर्ट करने वालों के खिलाफ भी आवाज़ उठाओ। अगर तुम लोग ऐसे वक्त के हालात को देखकर अगर तुम खामोश बैठ जाओगे, अगर डर कर अगर खामोश बैठ जाओगे, तो तुम लोगों से भी पूछ होगी कि जब ऐसा जुल्म हो रहा था तब तूने क्या किया। आज हमारे हाथ और पैर तो सलामत है, आज हमारे पास अल्लाह ने आंखें दी, कानें दी, ज़बान दी, दिमाग दिया, तो ये सब चीज़ देने के बावजूद तुम्हारी ज़िंदगी क्या बुनियाद पर है? आप अपनी चीज़ को सोचो, अपने अंदर के जज्बात को जगाओ। यही जज्बात इंशाअल्लाह जो हिंदुस्तान के जो पिछले सालों में जो अच्छे दिन हुआ करते थे, जिसमें एक ही थाली में हिंदू और मुसलमान भी खाया करता था, हम वही दिन वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करिए कि हम नौजवान एक हो जाए, हर वो तक़वे का जो है ना आदमी एक हो जाए, और ऐसे फ़िरक़ापरस्त ताकतों को हम ख़त्म करें। कहाँ गए नरेंद्र मोदी? कहाँ गए? एक सर के बदले 10 सर लाने वाला आदमी, ऐसे वादे करने वाला आदमी आज खामोश बैठा है, आज खामोश बैठा है। आज डोकलाम के और लद्दाख के ऊपर जिस तरह से हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, आज हिंदुस्तान का एक शहरी होने की हैसियत से मैं पूछता हूँ, कहाँ गए वो वादे? एक सर के बदले 10 सर लाने वाले। अरे 10 सर लाने वाले छोड़ो, दो दूर की बात, अरे तुम ये बोल दो कि चाइना को हम घर में घुस कर मारेंगे। आप ये बोल दो, खुली छूट दो कि हम चाइना को अंदर घुस कर उसकी औकात याद दिलाएंगे, तो ये नहीं होगा। मगर आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने अगर आपको हाथ होता है, नेपाल को लाखों और करोड़ों रुपए जो है ना देने के लिए हाथ होता है, मगर तुम अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर हिंदू मुसलमान को बर्बाद कर पूरे हिंदुस्तान की GDP, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान का पूरा पैसा बर्बाद कर जिस तरह से तुमने हमारे जेब से PM केयर फंड के नाम से हमारे जेब से तुमने अपने खजाने में जिस तरह से भरा है, ये बदला तो ज़रूर लिया जाएगा जहाँ पर भी इलेक्शन होगा। याद रखो, ये मुसलमान का बच्चा होने की हैसियत से मैं इस वीडियो के ज़रिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसे फ़िरक़ापरस्त ताकतों से चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मेरी आवाज़ मैं बुलंद करूँगा, और जब तक बुलंद करूँगा जब तक ऐसे फ़िरक़ापरस्त ताकतें ख़त्म ना होंगी।